آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی خاتون کے بارے میں جو دنیا کی اب تک کی سب سے پراسرار خاتون بنی ہوئی ہے، آئسڈل وومن۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ 29 نومبر 1970 کو دوپہر کے 1:15 کے قریب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ماؤنٹ ایرکشن پہاڑی کے قریب سفر کر رہے تھے۔ تبھی انہیں آئسٹولین ویلی کے قریب پتھروں کے پیچھے چھپی ایک خاتون کی لاش ملی، جس کے قریب نیند کی کئی گولیاں پڑی ہوئی تھی اور اس کے سر کے پاس پیٹرول کی ایک بوتل پڑی ہوئی تھی۔ پروفیسر اور اس کی بیٹیوں نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا۔ برلن پولیس کی طرف سے اس واقعے کو لے کر بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال شروع ہو گئی، اور یہ واقعہ اس وقت کے سب سے مشہور کرمنل کیس کے طور پر سامنے آیا۔ کافی چھان بین کرنے کے بعد برلن پولیس کو اس خاتون کا سوٹ کیس ملا جس میں سے اس کے کپڑے برآمد ہوئے، لیکن اس کے کپڑوں پر سے لیبلز کو ہٹا دیا گیا تھا اور ریت کی مدد سے اس کے فنگر پرنٹس کو بھی بڑی ہی چالاکی کے ساتھ مٹا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے سوٹ کیس میں سے کچھ میڈیسنز اور پیپرز بھی ملے، جس میں سے کچھ میڈیسن سے جڑے ہوئے پیپر برآمد ہوئے، لیکن ان پر سے بھی اس کی پہچان کو مٹا دیا گیا تھا۔ جب چھان بین سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو پولیس نے اس خاتون کے اسکیچ بنوائے اور اس کے اسکیچ کو نیوز چینلز پر پبلش کر دیا گیا۔ چاروں طرف سے ناکام پولیس اب اس بات کی امید کر رہی تھی کہ کوئی اس خاتون کے اسکیچ کی پہچان کر لے، اور اسکیچ پوسٹ کرنے کے کچھ دنوں بعد پولیس کو ایک پوسٹ لیٹر ملا جو کہ ایک اٹالین فوٹوگرافر نے بھیجا تھا۔ اس فوٹوگرافر نے بتایا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ ڈنر پر جا چکا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہے کہ وہ خاتون ساؤتھ افریقہ سے تھی اور وہ ناروے گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اتنی معلومات اکٹھی کرنے کے بعد پولیس نے جانچ پڑتال کے عمل کو آگے بڑھایا، اور آگے چل کر اسے ایسی بات پتہ چلی جس نے اس پورے کیس کا رخ موڑ دیا۔ پولیس کو پتہ چلا کہ یہ خاتون ناروے سمیت یورپ کے 9 ملکوں کا سفر کر چکی ہے، اور اس نے 9 کے 9 ملکوں کا سفر نام تبدیل کر کے کیا ہے، جس میں اس کے تمام نام فرضی تھے۔ بعد میں پولیس کو اس خاتون سے جڑی ایک ڈائری ملی جس پر بہت سارے کوڈز لکھے ہوئے تھے۔ ان کوڈز کو جب پولیس نے ڈیکوڈ کیا تو پتہ چلا کہ اس ڈائری پر ان تمام جگہوں کے نام اور وقت لکھے ہوئے ہیں جہاں پر اس خاتون نے سفر کیا تھا۔ پولیس کی لاکھ کوششوں کے بعد یہ کیس سلجھ نہیں رہا تھا، اور جب یہ کیس پیچیدہ اور مشہور ہو گیا تو اس کیس کی بات عام لوگوں میں چلنے لگی۔ جب اس کیس کی بات عام لوگوں میں پھیلی تو پولیس سے ایک لڑکی نے رابطہ کیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس خاتون کی موت سے 5 دن پہلے، یعنی کہ 24 نومبر کو، وہ اور اس کے کچھ دوست اس پہاڑی پر گھوم رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک خاتون نظر آئی جو دکھنے میں تو غیر ملکی لیکن انتہائی ڈری ہوئی تھی۔ وہ خاتون ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ بار بار اپنے پیچھے آنے والے 2 لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی، جس وجہ سے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ اس خاتون کا کچھ لوگ پیچھا کر رہے تھے، جو دکھنے میں کالے رنگ کے لباس اوڑھے ہوئے تھے اور بہت ہی عجیب لوگ معلوم ہو رہے تھے، جن کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکی اور اس کے دوست بھی بھاگ گئے اور اس خاتون کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ برلن پولیس کی طرف سے لاکھ کوششوں کے باوجود ان کالے لباس والے آدمیوں کا پتہ نہیں چلایا جا سکا، اور نہ ہی اس خاتون کی موت کا، جس وجہ سے اس خاتون کی موت آج تک ایک راز بن کر رہ گئی۔